ایک طویل عرصے قبل ایک بادشاہت میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی زندگی مشکل تھی۔ وہ ہر روز کام کی تلاش میں باہر جاتا، کچھ پیسے کمانا اور پھر گھر آ کر کھانا پکانا، کھانا کھانا اور سونا۔ ایک دن کام کی تلاش میں ناکامی کے بعد وہ مایوسی میں گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس نے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ آیا یہاں کوئی مزدور مل سکتا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی 3 بھرے تھیلوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نوجوان نے جواب دیا، ہاں میں کام کر سکتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھے اگلے گاؤں جانا ہے جو یہاں سے کچھ دور ہے۔ میں خود 2 تھیلے اٹھا سکتا ہوں لیکن تیسرا بہت بھاری ہے۔ کیا تم یہ اٹھا سکتے ہو؟ میں اس کے بدلے تمہیں 3 سونے کے سکے دوں گا۔ نوجوان نے اتفاق کیا اور ایک تھیلا اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے تھیلا اٹھایا اسے احساس ہوا کہ یہ کتنا بھاری ہے اور اس نے کہا، یہ تھیلا بہت بھاری لگ رہا ہے۔ بوڑھے نے سرگوشی میں جواب دیا، ہاں کیونکہ اس میں کانسی کے سکے ہیں۔ بھاری بوجھ کے باوجود نوجوان نے تھیلا اٹھا لیا اور بوڑھے کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا آدمی اس پر نظر رکھ رہا ہے، جس سے نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ شاید بوڑھا سوچتا ہے کہ میں پس پشت بھاگ جاؤں گا۔ لیکن نوجوان نے ایمانداری پر یقین نہیں کیا اور اپنی محنت مندی پر قائم رہا۔ چلتے چلتے ایک ندی سامنے آئی۔ نوجوان فوراً پانی میں کود کر ندی پار کرنا چاہا لیکن بوڑھا آدمی کنارے پر کھڑا رہا۔ بوڑھے نے کہا، میں بہت بوڑھا ہوں، میں 2 تھیلے اس دریا پار نہیں کر سکتا۔ اگر کوشش کروں گا تو شاید پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ کیا تم ایک اور تھیلا اٹھا سکتے ہو؟ فکر مت کرو، میں تمہیں مزید 3 سونے کے سکے دوں گا۔ نوجوان نے اتفاق کیا۔ جب وہ دوسرا تھیلا اٹھانے گیا تو بوڑھے نے ہچکچا کر کہا، لیکن وعدہ کرو کہ تم اس کے ساتھ بھاگ نہیں جاؤ گے۔ نوجوان نے پوچھا، میں کیوں بھاگوں گا؟ بوڑھے نے جواب دیا، آج کل ہم کس پر بھروسہ کریں؟ اس تھیلے میں چاندی کے سکے ہیں۔ نوجوان نے کہا، کیا میں چور اب ایماندار لگتا ہوں؟ فکر مت کرو، میں ایسا نہیں ہوں۔ بوڑھا آدمی خوشی سے کہنے لگا، یہ تھیلا دے دو۔ نوجوان نے دوسرا تھیلا اٹھا کر ندی پار کر لیا، لیکن چاندی کے سکے بھی اس کی ایمانداری سے اسے روک نہ سکے۔ چلتے چلتے وہ ایک ٹیلے تک پہنچے۔ نوجوان نے آہستہ آہستہ اسے چڑھنا شروع کیا لیکن بوڑھا آدمی ٹیلے کے نیچے ہی رک گیا۔ دیکھ کر نوجوان نے پکارا، کیا ہوا؟ تم کیوں رکے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں بہت بوڑھا ہوں، میں صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا۔ یہ تھیلا کے ساتھ یہ ٹیلا چڑھنا مشکل ہے۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، پھر یہ تھیلا مجھے دے دو، میں تمہارے لیے اسے اٹھا لوں گا۔ بوڑھے نے ہچکچا کر کہا، لیکن اس میں سونے کے سکے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں پیچھے نہیں پہنچا پاؤں گا۔ نوجوان نے زور سے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ میں ایک مزدور کے طور پر کام کرتا ہوں کیونکہ میں ایمانداری کی قدر کرتا ہوں۔ میں پہلے ایک قرض دہندہ کے لیے کتابدار تھا، لیکن اس نے مجھے لوگوں کو دھوکہ دینے پر مجبور کیا۔ میں نے انکار کیا اور اپنی نوکری چھوڑنی پڑی۔ بوڑھا ابھی بھی شک میں تھا لیکن جواب دیا، مجھے نہیں پتا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں، بہرحال آؤ اور یہ سونے کے سکے والا تھیلا بھی اٹھا لو۔ میں اپنی رفتار سے چلوں گا، تم آگے جاؤ اور دوسری طرف انتظار کرو۔ نوجوان نے تھیلا اٹھا کر اپنی راہ جاری رکھی اور بوڑھے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گھر پہنچ کر نوجوان نے تھیلوں کو کھولا لیکن اس نے دیکھا کہ تھیلوں میں نہ تو سونے تھے اور نہ چاندی کے سکے، بلکہ چھوٹے پتھر تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ بوڑھے نے اسے دھوکہ کیوں دیا۔ اس نے تھیلا کھولا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پیغام تھا، میں اس بادشاہت کا بادشاہ ہوں، میری کوئی وارث نہیں ہے اور میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اس لیے میں ایک ایماندار شخص کو اپنا بیٹا اور جانشین اپنانے کی تلاش میں ہوں۔ گر تم بھاگ نہ جاتے تو شاید تم مردہ آدمی بن جاتے۔ نوجوان افسوس اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساری زندگی وہ ایماندار رہا، اس کا دل پس پشت دھوکہ دینے کا نہیں تھا۔ اگر اس نے اپنے ذہن کے فلیٹ خیالات کو نظر انداز کیا ہوتا تو وہ بادشاہ کا جانشین بن سکتا تھا آج ہی، لیکن ایک لمحے کی غلط سوچ نے اسے ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جو اس کی اقدار کے خلاف تھا، اور اسے ایک ایسا موقع کھو دیا جو وہ کبھی نہیں پا سکتا تھا۔ اس کہانی سے نوجوان اور بوڑھے آدمی کی کہانی ہمارے خیالات کی طاقت اور ہماری زندگی پر ان کے گہرے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ واضح طور پر دکھاتی ہے کہ ہمارے خیالات کس طرح ہماری تقدیر کو شکل دے سکتے ہیں۔
اس کہانی میں نوجوان جو ایک ایماندار شخص تھا، اس نے نقصان دہ خیالات کو اپنے ذہن پر حاوی ہونے دیا اور کچھ ایسا کیا جو اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر وہ تمام دولت کے ساتھ بھاگ جائے تو بوڑھا اسے پکڑ نہیں پائے گا۔ اب بہتر ہوتا اگر اس نے یہاں اپنے خیالات کو روک دیا ہوتا۔ تاہم اس نے سوچا کہ پیسے کے ساتھ بھاگنے سے وہ بہت امیر ہو جائے گا، اس کی زندگی بہت آرام دہ ہو جائے گی، وہ ایک خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور خوشحال زندگی گزارے گا۔ خیالات کی یہ زنجیر آگے بڑھتی گئی اور آخرکار لالچ نے اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ تینوں تھیلوں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوا۔ یہ دکھاتا ہے کہ منفی خیالات ہماری زندگی کو کتنی جلدی بدل سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے خیالات پر نظر رکھیں۔ بدھا نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ ہمارے غیر محفوظ خیالات۔ بدھا کے مطابق ہر عمل ایک خیال سے شروع ہوتا ہے، ہمارے خیالات الفاظ میں تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ اعمال میں، ہمارے اعمال عادات میں، اور ہماری عادات ہماری تقدیر کا تعین کرتی ہے۔ لہذا منفی سوچ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات پر نظر رکھیں اور مثبت سوچیں۔ اپنے خیالات پر نظر رکھ کر اور مثبت سوچنے کی کوشش کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر سمت میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے خیالات کی نگرانی کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایسے فیصلے کرنے سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں بعد میں پچھتاوا دے سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے پیچیدہ سفر میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات کو احتیاط سے منظم کریں۔ ہمارے خیالات بیج کی مانند ہیں جو ہماری تقدیر میں اگ سکتے ہیں۔ انہیں دانشمندی سے پروان چڑھا کر ہم ایک روشن مستقبل یقینی بنا سکتے ہیں جو امن اور خوشی سے بھرپور ہو۔ ایمانداری کی قدر کریں اور لالچ سے بچیں، کیونکہ منفی خیالات اور غیر اخلاقی فیصلے آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں تاکہ آپ حقیقی کامیابی اور خوشی حاصل کر سکیں۔